بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج کے درس میں چند سوالات روزے کے مکروہ ہونے کے بارے میں بیان کیے جائیں گے کہ جن چیزوں سے صرف وہ چیزیں اپنانا مکروہ ہے، روزہ ان سے نہیں ٹوٹتا۔ وہ کیا ہیں؟ ان میں پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی چیز کو چکھنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو کیا چکھنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر صرف مزہ چکھ کر تھوک دیا، اندر کچھ بھی نہ گیا، یعنی اسے نگلا نہیں، تو روزہ نہیں گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لعدم الفطر صورتاً و مانن، ہدایہ شریف میں اس کی تعریف کی گئی ہے کہ صورتاً اور مانن دونوں لحاظ سے افطار نہیں پایا گیا۔ صورت افطار نہیں ہے، مانن افطار بھی نہیں ہے، اس لیے روزہ اس سے نہیں ٹوٹا۔ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو معلوم ہو گیا کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹا، مگر اس کا چکھنا حالت روزہ میں کیسا ہے؟ روزہ دار کسی چیز کو چکھتا ہے تو وہ کیسا ہے؟ فقہائے کرام نے اس کو مکروہ لکھا ہے کہ یہ چکھنا مکروہ ہے، جس طرح ہدایہ نے اس کی علت بیان کی ہے، لما فیہ من تعریض الصوم علی الفساد۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ چکھنا مکروہ ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے چکھتے چکھتے اس کو اندر نگل جائے اور اسے روزہ یاد ہوتے ہوئے روزہ فاسد ہو جائے۔ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عورت ہے، اس کا بچہ ہے معصوم، اور اگر اس کو دودھ پلاتی ہے تو اس پر کمزوری آتی ہے، تو اس کو کیا وہ روٹی چبا کر منہ میں دے سکتی ہے کہ نرم ہو جائے اور بچہ اس کے ساتھ مشغول رہے، دودھ کی تمنا نہ کرے؟ تو اس کے لیے ایک مفصل جواب اس طرح دیا جاتا ہے کہ اگر عورت کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، یعنی روٹی چبا کر دینے کے اور کوئی چارہ نہیں، اور کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کو بنا کر دے دے اس کا پیٹ بھر جائے، تو پھر تو اس کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا ایک عذر ہے، اس عذر کی وجہ سے۔ اگر یہ عذر نہیں ہے تو اس کے لیے بھی مکروہ ہے، یعنی اس کا نعم البدل، جیسے آج کل ہر چیز موجود ہے، اس کا نعم البدل موجود ہے، تو پھر جو نعم البدل ہے وہ بچے کو دو، منہ میں چبا کر چیز کوئی نہ دو، کہ تاکہ اپنا روزہ خطرے میں نہ پڑے۔ پھر یہ کہ بعض دفعہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کاغذ منہ میں ڈال لینا، دھاگا منہ میں ڈال لینا، یا گوند ہے وہ منہ میں ڈال لی، یا کوئی اور چیز ایسی ڈال لی۔ تو ایسی چیز منہ میں چبانے کا کیا حکم ہے؟ یہ سوال کیا جاتا ہے۔ تو گوند وغیرہ ایسی چیزیں جو بھر بھری ہوں، جن کے اجزاء منہ میں پھیل جائیں، جدا جدا ہو جائیں، تو ایسی چیزیں منہ میں ڈالنا مکروہ ہے۔ کیوں؟ کہ وہ روزے کے فاسد ہونے کا سبب بن جائیں گی۔ ہو سکتا ہے اس کے کچھ اجزاء پیٹ میں پہنچ جائیں، روزے کو توڑ دیں۔ تو اگر صرف
ایسی چیز ہے کہ جس کو منہ میں چباتے بھی رہیں تو اس سے کوئی چیز الگ نہیں ہوتی، تو پھر بھی اس کا منہ میں ڈالنا مکروہ ہے۔ دیکھنے والا جب دیکھے گا اس کو منہ ہلاتے ہوئے تو وہ شک میں بھی پڑے گا، شاید اس کا روزہ نہیں ہے، کوئی چیز کھا رہا ہے، چبا رہا ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ ان میں سے کوئی چیز منہ میں نہ ڈالے۔ ہو سکتا ہے یہ منہ میں ڈالی ہے کسی وجہ سے اندر بھی چلی جائے، جب اندر چلی جائے گی تو روزے کو تو توڑ دے گی نا، صورتاً تو روزہ افطار ہو جائے گا، اگرچہ مانن نہیں بھی ہے، یعنی وہ خوراک یا دوا نہیں ہے، تو پھر بھی روزے کو تو توڑ دے گی۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ ایک ایسی عورت ہے کہ جس کا خاوند بد خلق ہے، اسے ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے کہ میں کھانا شام کے لیے تیار کرنے لگی ہوں، پتہ نہیں اس میں میٹھا کم ہوگا یا پورا ہوگا، یا نمک مرچ مسالہ جات اس ترکاری میں پورے ہوں گے یا کم ہوں گے۔ اگر کم ہوئے تو پھر بھی ناراضگی کا اظہار ہوگا، اور زیادہ ہوئے تو پھر بھی۔ تو جس کا خاوند بد خلق ہو اور صرف وہ کھانے پینے کے معاملے میں بد خلق ہو، اس عورت کو اختیار ہے کہ وہ صرف چکھ لے۔ چکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ زبان پر رکھ کر اس کا ذائقہ چیک کرنا ہے اور پھر تھوک دینا ہے، اس کا معنی ہے چکھنا۔ تو اگر خاوند ایسا ہے کہ وہ مطلق بد خلق ہے، یعنی صرف کھانے پینے کے معاملے میں بد خلق نہیں ہے، کھانے پینے کے معاملے میں جیسا بھی ہو برداشت کر لیتا ہے، لیکن باقی چیزوں میں بد خلق ہے، تو پھر اس کے لیے یہ چکھنا بھی مکروہ ہے، کیونکہ کھانے پینے کے معاملے میں خاوند زیادہ سختی نہیں کرتا، برداشت کر جاتا ہے جو اس میں کمی پیشی ہو، تو پھر اس کے لیے چکھنا بھی مکروہ ہو گیا۔ اور جو چیز چکھی جائے فوراً تھوک دی جائے تو روزہ محفوظ رہے گا۔ اور اسی طرح داڑھی اور مونچھوں کو تیل لگانا، سر کو تیل لگانا یا جسم پر تیل کی مالش کرنا، یہ مکروہات میں سے نہیں ہے، ان میں سے کوئی چیز مکروہ نہیں ہے۔ ہاں، جو فقہائے کرام نے داڑھی کو تیل لگانا مکروہ لکھا ہے، اس کی ایک وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ داڑھی کو زیادہ بڑھا کر لمبا کرنے یا مونچھوں کو لمبا کرنے کے لیے ان کو تیل لگانا اور اس کا فخریہ انداز میں اظہار کرنا کہ بڑی بڑی مونچھیں ہیں تو بڑی بڑی داڑھی ہے، داڑھی بے ترتیبی ہوتی جا رہی ہے، تو اس نیت سے اگر کسی نے تیل لگایا تو اس کو فقہائے کرام نے مکروہ کہا ہے۔ پھر یہ چیز بھی فقہائے کرام کے اقوال میں ملتی ہے کہ جو شخص زیب و زینت کی نیت سے سرما لگاتا ہے یا تیل لگاتا ہے تو اس کو بھی مکروہات میں سے گنا گیا ہے، لیکن اس کا تعلق صرف روزے کے ساتھ نہیں ہے، یہ انسان کی عام زندگی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ایسا شخص عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کرتا ہے، اسی لیے حکم یہ ہے کہ سرما رات کو لگائیں، کیونکہ یہ آنکھوں کی خوراک ہے، جو تندرست ہوں اور جو بیمار ہوں ان کے لیے یہ علاج ہے۔ تو اسی طرح تیل بھی اگر لگانا ہے تو ایسے وقت میں لگائیں کہ جس وقت میں آپ کو باہر زیادہ نہ جانا پڑے، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ نہ لگائیں۔ ہاں، اس لیے لگائیں کہ آپ پر اللہ نے کرم کیا ہے، اس رب کے کرم کے شکریہ میں آپ لگاتے ہیں، اس نعمت کے اظہار کے لیے یا اپنے آپ کو رب تعالیٰ کے ہاں خوبصورت پیش کرنے کے لیے کہ میں اس کی عبادت کے لیے جا رہا ہوں،
تو زیادہ سے زیادہ خوبصورتی حاصل کر کے، زیادہ سے زیادہ پاکیزگی حاصل کر کے میں جاؤں، تو یہ اگر نیت آپ کی ہے تو یہ بالکل معاملہ ہی بدل گیا ہے۔ ایک لوگوں کو دکھانا ہے، لوگوں میں اپنے آپ کو خوبصورت ظاہر کرنا ہے، ایک رب کے ہاں اس کے شکریہ کے طور پر حاضر ہونا ہے، تو اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ تو ان دونوں میں بڑا فرق ہے، ایک عبادت ہے اور دوسرا ناپسندیدہ عمل ہے، یعنی لوگوں کو دکھلانا، ریاکاری جسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ چیز لوگوں کو دکھلانے کے لحاظ سے منع ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رب تعالیٰ خود جمیل ہے، اِنَّهُ جَمِیلٌ وَيُحِبُّ الْجَمَالَ، وہ خود خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی ہی کو پسند فرماتا ہے۔ تو خوبصورت بن کر جائیں، خوبصورت کپڑے استری کیے ہوئے پہن کر جائیں نماز کے لیے، داڑھی کو بے شک تیل لگا کر جائیں، لیکن رب کی عبادت کے لیے جائیں، سر پر بہترین قسم کا حمامہ سجا کر جائیں، اپنے نبی کی سنت ادا کر کے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ خوبصورت اور باوقار لگیں۔ اس انداز میں جا کر رب کی عبادت کریں تو یہ زیادہ ہی پسندیدہ ہے، یہ مکروہات میں سے نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔